محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنسی اور مذاق کے تعلق سے بیان کیا۔ اور آج مجھے جس ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہنسی مذاق کی شرعی حیثیت۔ آج ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں انسان دن بدن گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے گناہ جو انسان جسے فن سمجھتا ہے، جسے مذاق سمجھتا ہے، جسے پرینک سمجھتا ہے، سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر ہر طرف انسان اپنے آپ کو اس میں مشغول کر کے گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہم اور آپ دیکھیں، اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں اسلام نے انسانوں کے تمام چیزوں کا خیال کیا ہے، انسانوں کی ہنسی مذاق کا، انسانوں کی نفرتوں کا، انسانوں کی خوشی کا، انسان کی غمی کا، کہ ایک مسلمان کو کس انداز سے خوش ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کس انداز سے غم منانا چاہیے، اور ایک مسلمان کو کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر سکون لانا چاہتا ہے، اپنے مزاج کو درست رکھنا چاہتا ہے، تو کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو خوش طبعی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلام نے تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تمام احکامات کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسا، کہ تم میں سے کوئی قوم ایسی جو کسی قوم کا مذاق اڑا رہی ہو، اسے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لا یسخر قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اللہ نے آگے فرمایا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، خیرا منہم، وہ اس سے خیر والی ہو، اس سے بہتر ہو، اس کا انداز اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کی زندگی کے اطوار اچھے ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ، کوئی بھی عورت یا عورتوں کی جماعت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کسی عورت کے مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو دل کو ٹھیس پہنچے، یا اس کا مذاق کیا جائے، یا معاشرے کے اندر اس کا مذاق اڑا دیا جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کیوں نہ کرے، عسیٰ یکونوا، کہ ایسا ہو کہ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ اس سے بہتر ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، ان احکامات میں سے معاشرے میں پنپنے والی چیزیں اور قیامت تک آنے والی تمام امور کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ آج دیکھیں آپ، معاشرے کے اندر کتنی تباہیاں ہیں۔ کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان، فیس بک کے ذریعے سے اور ٹویٹر کے ذریعے سے اور انسٹاگرام کے ذریعے سے پرانک کے نام پر کتنے سارے کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں، ہنسی مذاق کے نام پر کتنے شوز چل رہے ہیں، ہنسی مذاق کے نام پر، لافٹر چیلنج کے نام پر، یا ایسے کامیڈی شوز بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر کون کس کو کتنی دیر تک ہنسا سکتا ہے، کہ ایک انسان کس کو کتنی دیر تک اپنے آپ سے اسے کنٹرول میں رکھے بغیر وہ ہنسا سکتا ہے۔ یہ آج اس کے چیلنجز ہو رہے ہیں، لافٹر چیلنج کے نام پر، پرینک کے نام پر، کون کتنا اچھا کس کا مذاق اڑا لے جاتا ہے۔ باپ بیٹے کا آسانی کے ساتھ مذاق اڑا دیتا ہے، بیٹا باپ کا مذاق اڑا دیتا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ پرینک ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کئی لوگوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، خلے تک ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی اپریل فول کے نام پر انسان جو ہے پرینک کر کے، مذاق کر کے، ہنسی کر کے انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی اسلام کے اندر کیا تعلیمات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ کوئی بھی قوم کسی قوم کو حقیر نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائیں، کسی کی دل جوئی نہ کریں، کسی کے ساتھ اس انداز سے نہ پیش آئیں کہ وہ شخص آگے والا پریشان ہو جائے، آگے والا جو ہے سننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ آگے والے کو اتنی تکلیف ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ شخص پریشان ہو جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اس کے کیا حدود ہیں؟ ہنسی مذاق جو پرینک ہوتے ہیں یا ہنسی مذاق جو معاشرے میں ہوتے ہیں یا اپنی محفلوں میں، گھروں میں، دوست و احباب کی محفلوں میں، رشتہ داروں میں اور دوست فرینڈ سرکل میں جو ہوتے ہیں، اس کے بھی اسلام نے حدود بیان کیے ہیں، اس کے بھی اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ انسان جس کے ذریعے سے ان حدود میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسکرا کر بھی دیکھتا ہے، کوئی شخص کسی کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے، پیار کے ساتھ اچھے انداز سے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تو ایسے شخص کو ایک صدقہ، ایک ثواب، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ ملتے ہوں، جن کے چہرے کو دیکھ کر آگے والا اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو؟ کتنے چہرے ایسے ہیں جو چہرے انسان دیکھ لے تو اسے سلام بھی نہ کرے، وہیں سے گزر جائے؟ اتنی سختی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے اور اپنے چہرے پر پوری دنیا کا ٹینشن اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کہتے تھے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تم کسی کو مسکرا کر ملو گے، مسکرا کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھو گے، وہ بھی تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کے بارے میں عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ما رأيت أحدا أكثر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر و بیشتر تبسم من رسول اللہ، اللہ کے نبی کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اکثر و بیشتر میں جب بھی اللہ کے نبی کے چہرے پر میری نگاہ پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان تھی، اللہ کے نبی خوش مزاج تھے، اللہ کے نبی دلجوئی کرنے والے تھے، اللہ کے نبی بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ دلجوئی کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ لگے ہوئے ہوتے تھے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے کہ لِنتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی خوش مزاجی اچھی ہے، آپ کا ہنسی مذاق کرنا، آپ کا خوش مزاجی سے لوگوں کو ملنا، آپ کا سلام دعا کرنا، آپ کا گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہوئی تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ تھوڑے بھی سخت ہو جاتے، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں سختی آ جاتی، کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، جو آپ کے وضو کا پانی بھی گرنے نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، پانی کے خطرات گرتے، صحابہ اس کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر یہ لوگ اگر آپ سختی کرتے تو آپ سے کب کے چھٹ چکے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سے دور چلے گئے ہوتے۔ آپ کیا کریں؟
فاعف عنہم، آپ ان کو درگزر کریں، آپ انہیں معاف کریں. لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا چاہیے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. فاعف عنہم واستغفر لہم، معاف کرنے کے بعد آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، آپ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کریں کہ اللہ فلاں بندہ ہے، اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ اس کی گناہوں کو درگزر فرما. اے نبی آپ دعا کریں. واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اور آپ ان سے مشورہ بھی لیں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ کسی معاملے پر عزم کر لیں تو فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں. جب کسی معاملے پر آپ کا عہد ہو گیا، آپ نے عزم کر لیا، آپ جو اس پر ڈٹے رہے، توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صفات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی ایسی تھی کہ ایک بار کوئی شخص مل لیتا، اللہ کے نبی کو بار بار ملنے کی خواہش کرتا تھا. آج یہ چیز ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے. ہم یا تو فل سیریس ہو جاتے ہیں، یعنی لڑاکو مزاج ہو جاتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے چپ بیٹھے بیٹھے کسی کو ایک چھیڑ لینا، صبح لڑائی، شام میں لڑائی، آتے جاتے راستے میں کوئی گاڑی لگا دیا، تھوڑی بات پہ لڑائی شروع، کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھا، لڑائی شروع، چھوٹی کوئی بات بول دیا اس پہ لڑائی شروع. انسان کا مزاج چڑچڑا مزاج بن جاتا ہے. اسلام نے اس کی بھی ترغیب دلائی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کا اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. خوش مزاجی اسلام سکھاتا ہے، خوشگوار زندگی اسلام سکھاتا ہے کہ ایک شخص کو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے. پھر آگے انسان کہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میں خوش نہیں رہ پا رہا ہوں. یا بہت سارے لوگ سوسائڈ کر جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے امریکہ اور دوسرے بڑے بڑے ممالک کے اندر سوسائڈ کرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے ڈپریشنز کے مریض ایسے ہیں جو اپنے مزاج کی وجہ سے بہت جلد بیمار پڑ جاتے ہیں، یعنی تو ٹیومر کے مریض بن جاتے ہیں، یا ذہنی تناؤ میں آ کر وہ اپنا دماغ کا سنتولن کھو بیٹھتے ہیں. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں خوش مزاج رہا کرو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو سنوارا کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت کو جوڑو کہ اللہ کے نبی کس انداز سے رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی گفتگو کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اسے آپ کو دیکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آئیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کیا کہتے ہیں جریر بن عبداللہ کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، رواہ البخاری. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ کہتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے مجھے کبھی منع ہی نہیں کیا. میں جب بھی نبی کے پاس آنا چاہتا، میں جب بھی نبی سے ملاقات کرنا چاہتا. آج ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، کوئی کسی کو فون کر دیا، نہیں بہت ٹائم کم ہے، یا بہت بزی ہوں، مل نہیں سکتا ہے، یا پریشان ہوں، یا کچھ نہ کچھ ایسے مسائل. کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے مجھے منع ہی نہیں کیا کبھی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا. منذ اسلمت، کیا کہتے ہیں، جب سے میں اسلام لے آیا اس وقت سے، ولا رآنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا رآنی، اور اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہی نہیں، الا، مگر، تبسم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو مسکراتے تھے، فی وجہی، ان کے چہرے پر مسکان ہوا کرتی. ایک دو وقت کی بات نہیں، کہہ رہے ہیں اسلام لانے سے لے کر آخری وقت تک بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی، اللہ کے نبی کسی آنے والے کو منع نہیں کیا کرتے تھے. میں جب بھی ملاقات کرنا چاہتا اللہ کے نبی وقت نکالتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں ان سے ملنا چاہتا اتنی گرم جوشی کے ساتھ ملتے تھے کہ میں بار بار آنے کی خواہش کرتا. میں سوچتا کہ اس بار اللہ کے نبی بیزار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کبھی بیزار نہیں ہوتے تھے. جب سے میں اسلام لایا اس وقت سے لے کر میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کے چہرے سے مسکان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. آج وہ چیز ہمارے اندر کا ہے جس کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے. ایک بار بات کیا تو دوسری بات نہیں کرتا. پوچھا جائے تو کیا کہتا ہے، کیا بات کرے، کوئی بات کرنے کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. باپ سے بیٹا بات نہیں کرتا ہے، بیٹے سے باپ بات نہیں کرتا ہے، بات کرنے کے لیے مزاج ہی صحیح نہیں ہے.
ہمیشہ ٹینشنوں کا مزاج، پریشانیوں کا مزاج، تکلیفوں کا مزاج، اور اپنے آپ کو اتنا بزی دکھلانا، اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دینا. کوئی مہمان آنا چاہے مہمان کو آنے نہ دیا جائے، کوئی رشتہ دار آپ کا ہے، آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے، آپ اس کے لیے جو ہے خوش مزاجی نہ پیش کر سکیں، آپ کا انداز چینج ہو جائے، آپ کے اخلاق چینج ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے مزاج کے اندر خوش مزاجی لاؤ. تمہارا اخلاق، تمہارا ایک کردار، تمہارا ایک خوش مزاجی، یہ ہنسی مذاق کا تعلق اور اپنے مزاج کو خوش مزاج بنانا جس سے لوگ تمہارے قریب ہوتے جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان کی اگر تاریخ پڑھا جائے تو صحابہ دعوت اسلام کو لے کر ملبار وغیرہ کے علاقوں میں آئے. کیرل ملبار کے اس میں تجارت کے غرض سے آئے ہوئے تھے. تجارت کے غرض سے آنے کے بعد جو تجارت کرتے تھے تو ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کی خوش مزاجی ایسی ہوتی تھی جو ایک بار ان سے لے کر چلا جاتا دوبارہ ان کی دکان کو آنے کی کوشش کرتا تھا. اور وہ اس نے ہنسی مذاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے ملتے تھے کہ وہ لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو گئے. اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے آمبور اور ملبار کے علاقے، کیرل کے علاقے، دھیرے دھیرے اسلام کو انہوں نے جو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اسلام پھیلتا چلا گیا. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے ذات سے، ہمارے مزاج سے، ہماری خوش مزاجی سے، ہمارے اخلاق سے ایک شخص بھی اسلام لانے کے لیے تیار نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ سے، جنہوں نے اسلام کو، کئی لوگوں کو اسلام قبول کروایا ہو، یا اسلام کی طرف لوگ لائے ہوئے ہوں، یا ان سے لوگ بار بار ملنے کی خواہش کرتے ہوں، کفار یا پڑوسی، ساتھی، منافق، فلاں فلاں، جو بھی ان کے ساتھ، ان کے کاروبار کے ساتھی، کہ بھئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا من کر رہا ہے، آپ سے گفتگو کرنے کا من کر رہا ہے. انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو خوش مزاجی اسلام کی دولت ہے. اللہ رب العالمین ہر کسی کو یہ مزاج نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنا، لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی پیدا کرنا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، لوگوں کے ساتھ اس انداز سے رہنا کہ لوگ آپ سے قریب ہوتے جائیں، آپ کی ذات سے لوگوں کو خوشی ملے، آپ کی ذات سے لوگوں کو سکون ملے، آپ کی ذات سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. الانبساط الی الناس کہتے ہیں یعنی لوگوں کے ساتھ خوش طبعی سے ملنا. اس کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی کیا کرتے تھے؟ دل لگی کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام جو ہے عمیر تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، عمیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمیر نے ایک چوزا پالا ہوا تھا. عمیر نے ایک چڑیا کا بچہ پالا ہوا تھا، اور وہ چڑیا کا بچہ مر گیا یا اڑ کے چلا گیا. تو عمیر رونے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ جب بھی دکھتے تو کیا کہتے؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا؟ آپ کے چڑیا کا کیا ہوا؟ آپ کے اس چوزے کا کیا ہوا؟ حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی کو اللہ کے نبی دلجوئی کے لیے، خوش مزاجی کے لیے اس طرح سے بلایا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. وہ صحابی اسی نام سے مشہور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اس مزاج کی وجہ سے بچے بھی اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے آیا کرتے، بچے بھی دیکھتے تو دوڑ کر آتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بچوں کو دیکھ آنکھیں دکھاتے، بچہ بھاگ جانا وہاں سے. گھروں میں بھی کوئی آواز کر رہا ہے، یہیں بیٹھ کے آنکھ چھوڑ دیا تو بچے کی آواز وہیں بند ہو جاتی ہے. اور باپ جیسے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے جا رہے ہیں، بیوی اپنے کمرے میں چلی جا رہی. ہٹلر والا انداز ہو گیا ہے. کئی شوہر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر روب جمع کر رکھے. بالکل غلط طریقہ ہے، غلط انداز ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چھوٹے بچے کی طرح رہا کرتے تھے. ہم بیویوں کے ساتھ خوش مزاجی، خود طبعی کے ساتھ رہا کرتے. اسی لیے کیا کہا کرتے تھے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ کوئی شخص کہہ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، داڑھی چھوڑا ہوں، سب دین کے کام کر رہا ہوں، درس میں بیٹھتا ہوں، دین کی باتیں سنتا ہوں، فلاں. اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. وہ شخص اچھا نہیں ہے.
کب تک اچھا نہیں مانا جائے گا؟ جب تک کہ اس کے اچھائی کی، اس کی خوش طبعی کی، اس کے ہنسی مذاق کی، اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی گواہی اس کے گھر والے نہ دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے گھر والے اس کی اچھائی کی گواہی دیں۔ گھر والے بول رہے ہیں کہ سب سے بدماش ہے، گھر میں ڈاکو ہے، دوستوں کے محفل میں آئے تو اتنا خوش مزاج ہے، دوست اسے چھوڑ کر کوئی دعوت ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اگر 10 دوست ہیں تو 2 ایسے ہوتے ہیں وہ محفل پوری گرما کے رکھتے ہیں، ان کے بغیر وہ پارٹی ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے بغیر وہ محفل سجتی ہی نہیں ہے۔ عربوں کے اندر یہ مزاج آپ دیکھیں گے، وہ لوگ جب بھی مہمان نوازی میں اتنا ہنسی مذاق کرتے ہیں، اتنا خوش طبعی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ تعجب کریں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تم دوستوں کی محفلوں میں تو بہت گرم جوشی سے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا تیور، ان کے اخلاق، کردار، ہنسی مذاق سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اما عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے تو ایک چھوٹے بچے کی طرح رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسلام بھی اسی ہنسی مذاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں میں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم کے اندر بھی اور کئی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پیش کی اس میں ہنسی مذاق کے اتنے واقعات آئے حدیث کے اندر، آپ تعجب کریں۔ جب میں اس ٹاپک کی تیاری کر رہا تھا تو ایسا لگا کہ اس کے تعلق سے اسلام نے یہ بھی بیان کیا، ایسی ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ ایک مسلمان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، ایک انسان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ابو داؤد کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں ایک صحابی رسول آئے، اور وہ صحابی کہاں کے تھے؟ دیہات کے رہنے، قریے کے رہنے والے تھے۔ آ کر کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریے سے، دیہات سے آیا ہوا ہوں، اور جاتے ہوئے میرے پاس اونٹ نہیں ہے، جاتے ہوئے میرے پاس سواری نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ اللہ کے نبی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ابھی انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو ٹینشن میں ہوتا ہے۔ مسافر اسی لیے کیا کہا کرتے تھے حضرت ابن عمر کہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر تم ایسے رہو گویا کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو۔ مسافر کی مثال دی جاتی ہے، مسافر پریشان رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں مسافر ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک سواری چاہیے، اونٹ چاہیے۔ اس دور میں اونٹ کار کا معاملہ رکھتی تھی، آج کے دور میں کوئی دیتا گاڑی کسی کو، کوئی کار دیتا، کوئی آتا تک نہیں، کوئی دینے کی دور کی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان دکھ رہے ہیں، اب ان کے مزاج کو کس انداز سے خوش مزاج بنایا جائے، ٹینشن میں ہے، اب کیسے جایا جائے گا، کیسے سفر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا بلکہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ میں آپ کو اونٹ نہیں دیکھ سکتا بلکہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ اور ٹینشن میں آ گئے، اللہ کے نبی میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں، سواری چاہیے مجھے، میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک کہ نہیں، میں تو اونٹ نہیں دے سکتا، بچہ ہے، بچہ دوں گا۔ تو اور پریشان ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ انتہا کو پہنچ رہا ہے، اب معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا کوئی جو اونٹ میں دینے والا ہوں تو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا؟ جو اونٹ میں تجھ کو دینے والا ہوں وہ اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی تو ہوگا، تو ایسا اونٹ دوں گا تو کہ اپنے گھر پہنچ جائے گا، لیکن وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو پیش کر کے ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی نہ ہونے پائے اور ان کی خوش مزاجی کے آ جائے، اور وہ جو ہے انسان کو مسکرا کر آگے والا مسکرانے لگ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مذاق کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسے تھا۔ آج ہمارا مذاق کیسا ہے؟ آپ دیکھیں پرینک کے نام پر کتنے ایسے مسائل ہو جا رہے ہیں کہ ابھی 4-5 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ میٹرو کے پاس کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، پیچھے سے بیٹی آتی ہے، مذاق کے طور پر اس کو آگے ڈھکلتے اور ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور نیچے چلی جاتی، موت ہو جاتی، اور وہ بنا رہی تھی ویڈیو۔
ایسے کتنے واقعات. سعودی عرب کا پچھلے سال کا واقعہ جو پورے یوٹیوب کے اندر پوری دنیا کے اندر مشہور ہوا. 2 یوٹیوبرز نوجوان سعودی عرب کے جو یوٹیوب کے بہت ماہر تھے, آج بھی یوٹیوب میں موجود ہیں ان کی چیزیں, ان کے ویڈیوز وغیرہ. کیا ہوا, مذاق میں اس نے کیا کیا, بندوق نکال کر اسے مذاق کرتے ہوئے گولی چلا دی. گولی چل گئی. وہ نوجوان جو اس کا خاص جگری بچپن کا دوست, دونوں مل کر پوری زندگی انہوں نے گزاری, اور دونوں کی دوستی, دونوں کے ویڈیوز, دونوں کی کمائیاں, سب کچھ ایک ساتھ چل رہی تھی. مذاق میں آگے والے کی جان چلی گئی. اس نے کہا کہ میں پرینک کر رہا تھا, میں ویڈیو بنا رہا تھا, مذاق میں گولی چلا دیا. اب سعودی عرب کے اندر قاضی القضات کے پاس معاملہ گیا. جانے کے بعد قاضی نے کیا فیصلہ کیا؟ قاضی نے کہا کہ اسلام میں مذاق کے ساتھ بھی قتل کرو گے تو قتل ہی شمال ہوگا. اور قتل کا کیا ہے؟ ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح بالقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. جو انسان کان کاٹ دیا اس کا کان کاٹ دیا جائے گا. جو اس نے آنکھ پھوڑی اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے. اس کو سزا سنائی گئی قاضی القضات کے ذریعے کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے, اس کو جو ہے اس کے بدلے میں قصاصاً کیا کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. پوری دنیا دیکھتی رہ گئی. پورے میدان میں لا کر اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا, نوجوان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. تو انسان جو ہے مذاق بھی سوچ سمجھ کر کرے. ایسا نہیں کہ کوئی اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے مذاق میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی, پھر آگے کہتا ہے کہ نہیں میں تو پرینک کر رہا تھا. کتنے مسلمان ویڈیو یوٹیوبرز ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوں یا اپنے گھرانے میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. انسان اپنے گھر میں مذاق کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, گر گیا, سب پورے گھر والے پریشان ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پرینک کیا تھا, میں نے تو مذاق کیا تھا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام خوش مزاجی ہنسی مذاق کی تعلیم تو دیتا ہے, لیکن حدود میں رہتے ہوئے. اسی طریقے سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ حضرت سماک بن حرب راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے, صحابہ بھی ان کے دوست احباب مسجد میں لگے رہتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے. حضرت سماک بن حرب کہتے ہیں نبی مسجد میں بیٹھتے اور صحابہ کرام مذاق کیا کرتے, ہنسی مذاق کی محفل جمتی, اور اللہ کے نبی بھی خاموش بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ, یا ایسے صحابی رسول تھے جو واقعات سنا کر لوگوں کو ہنساتے تھے. اپنی محفلوں میں حضرت اسید بن حضیر واقعات سنا کر ہنسایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک کاڑی لے کر ان کو چبونا شروع کر دیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چبویا, ان کو تکلیف ہوئی. اب وہ پہلے ہی ہنسی مذاق کے انسان تھے, خوش مزاجی ان کا مزاج تھا, مذاق کرنا ان کی عادت تھی. انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے, کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے. کاڑی سے ایک کاڑی لے کر اللہ کے نبی نے ان کو چبایا. وہ واقعہ سنا کر ہنسا رہے تھے محفل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سے بدلہ لیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جہاں پر مجھے کاڑی چبوئی وہاں پر چادر نہیں تھی, میرا جسم تھا صرف, اور آپ کے بدن پر چادر ہے. کہا کہ اللہ کے نبی چادر نکالیں, میں آپ کا سے بدلہ لینا چاہتا. اللہ کے نبی نے چادر نکالی تو حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں موقع پا کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگ گیا اور بوسہ لینے لگا, اور مجھے یہ بات یقین تھی کہ جس جسم کو نبی کا جسم ٹچ ہو جائے, چھو جائے, اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وہ مسکرانے لگے, کہا کہ اللہ کے نبی میں بدلہ لینا نہیں چاہ رہا تھا, بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے جسم سے کیسے لپٹ جاؤں. اللہ کے نبی مجھے بس اتنا کافی تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے, اور جو حصہ آپ کے جسم کو لگ گیا مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ اس حصے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے. اور اسی طریقے سے حضرت نعیمان کے بارے میں آتا ہے, یہ بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابی کے بارے میں کیا آیا ہے قرآن میں, کہا کہ جتنے بدری صحابہ تھے سب کے سب جنتی ہیں, فکس, جنہیں دنیا کے اندر گارنٹی دے دی گئی. بدری صحابی حضرت نعیمان, ان کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ نُعَيْمَانْ مُضَحِّكًا مَزَاحًا, کہ نعیمان جو ہے بہت دلچسپ انسان تھے,
بہت مذاق کرنے والے دلچسپ انسان تھے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایسا مزاج تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے اس انداز سے رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی محفل میں ایک عورت آئی, بوڑھی عورت آئی, آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. کیا کہا اس بوڑھی عورت نے؟ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تو جنت میں نہیں جا سکتے. وہ بڑھیا پریشان ہو گئی, وہ صحابیہ پریشان ہو گئی. پھر کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, میں دعا نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے جنت میں نہیں جا سکتی ہیں. پھر وہ پریشان ہو کر رونے لگی, اور رو کر مسجد نبی سے پلٹ کر جانے لگی. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ, جا کر اس بڑھیا کو بلا کر لاؤ. جب جا کر بلا کر لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے مائی, اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم انشأناہن انشاء, کہ ہم جنت میں جب ڈالیں گے تو سب کے سب نوجوان ہوں گے, سب کے سب نوجوان ہوں گے. کوئی 33 سال کی عمر کے ہوں گے, اور نوجوان لڑکیاں 18 سال 19-20 سال لگ بھگ کی ہوں گی, جو جوانی کے عالم میں ہوں گی. اس عمر میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جنت میں ڈالے گا. تو بوڑھی جنت میں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. تو کہا کہ میں نے اس لیے کہا, میں نے آپ سے مذاق کرتے ہوئے بات کہی کہ بوڑھی کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ آپ نوجوان اللہ تعالیٰ ثم انشأناہن انشاء, جیسے اللہ نے انشاء پیدا کرنا, جیسے اللہ تعالیٰ نوجوانی میں لاتا ہے, ویسے بوڑھا انسان جب مرتا ہے, مرنے کے بعد جب اسے جنت میں داخلہ ملتا ہے تو 33 سال کا نوجوان ہوگا, جوانی کا عالم. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے حدیث سے, اصل جوانی کب کی ہے؟ 30, 25 کے بعد 30, 33, اس کے اوپر گئے تو جنت میں جانے کی عمر نہیں ہے. دنیا میں لوگ 40 سال ہوئے تو بھی شادی نہیں کر رہا, بہت سارے نہیں, ابھی سیٹ ہونا ہے, فلاں ہونا ہے, فلاں ہونا ہے. جوانی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. جوانی کا اعتبار لاسٹ 30-33 اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے, اور اگر نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل انسان جو دماغ ٹھکانے پر رہتا ہے وہ نبوت کی عمر ہے. اس لیے اللہ نے تمام انبیاء کو کتنے سال میں نبوت دی؟ 40 سال میں. کیوں؟ 40 سال کو پہنچتے پہنچتے دماغ سیٹ ہو جاتا ہے, انسان جذباتی نہیں ہوتا, انسان جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اب انسان 40 کے بعد بھی کہتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں, 40 کے بعد بھی شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو سب سے بڑا بدنصیب ہے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی ایک صحابہ نے بات کہی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مذاق کے ذریعے سے اپنے دل کو بہلایا کرتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنا پورا باغیچہ اللہ کے راہ میں قربان کر دی. پورے کا پورا باغیچہ, مدینے کا سب سے اہم باغیچہ, اتنی اہم پراپرٹی مدینے کی, اٹھا کر اللہ کے راہ میں دے دی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ ہنسی مذاق کرتے تھے. لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی آپ ہنسی مذاق کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ ہنسی مذاق کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں, جب پھر چستی آتی ہے تو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. آج کیا ہے, ہمارا دماغ ذرا فریش ہونے کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ ریلز دیکھتے ہیں, ہم لوگ فون یوز کرتے ہیں, سوچتے ہیں 5 منٹ دیکھوں گا, اور فون دیکھتے 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 گھنٹوں, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے ہو جاتے. اور انسان اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو دماغ خراب ہے. پھر اس کے بعد دماغ فریش کرنے کے لیے کئی جابز کرنے والے, کئی کالجوں میں پڑھنے والے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, بیئر پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ امت کی حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, وہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے تھے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین محدث ہیں. ابن سیرین بہت زیادہ مذاق کیا کرتے تھے. ان سے کسی نے سوال پوچھا تھا محمد بن سیرین سے کہ ایک مرتبہ عطا بن یسار کے بارے میں لوگوں نے پوچھا. عطا بن یسار بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, تابعی ہیں. عطا بن یسار کے بارے میں کس سے پوچھا؟ ابن سیرین سے پوچھا. ابن سیرین سے کیا پوچھا کہ بھئی عطا بن یسار نظر نہیں آ رہے, کہاں ہیں؟ آج کل ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو دیندار ہے, نمازی ہو, نہ آئے تو لوگ پوچھتے ہیں.
تو عطا بن یسار کے بارے میں ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عطا بن یسار مر گئے. کیا کہا انہوں نے مذاق میں؟ عطا بن یسار مر گئے. اب پوری خبر پھیل گئی کہ وہ عطا بن یسار کیا ہو گئے؟ مر گئے. آپ لوگ پورے گاؤں میں پریشان، پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ عطا بن یسار کے بارے میں ابن سیرین جیسا انسان جو اتنا بڑا محدث، جن کی بیٹی جن کی بہن بہت بڑی محدثہ تھی اپنے دور کی، اور ابن سیرین کے خاندان میں بیٹیاں صرف باپ کو کتابیں نکال کر دیتی تھی، باپ کو لائبریری میں کتابیں نکال کر دے دے کر محدثہ بن گئی. آج ہماری بچیاں چھوٹے فون سے آئی فون تک آ رہی ہیں، بس ترقی. وہاں لائبریری میں رہ کر باپ کے ساتھ محدثہ بن جا رہی ہیں. ایسے بڑے بڑے کبار علماء، عطا بن یسار جیسا شخص جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم دین، کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے. سب پریشان ہو گئے. تو ابن سیرین کے پاس لوگ آئے کہ بھئی آپ نے کہا کہ عطا انتقال ہو گئے. تو انہوں نے کہا کیا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ نیند کو اللہ نے موت سے تشبیہ دی ہے؟ نیند کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ اور مشکات کے اندر علامہ بغدادی رحمہ اللہ اور طبری وغیرہ کی جو مشکات کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں نیند کی دو قسمیں ہیں، موت کی دو قسمیں ہیں، موت صغرا، موت کبرا. صغرا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سوتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ ہوش ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر روح کیا کرتا ہے اس کے اندر داخل کرتا ہے نیند کی. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، تو ہی اموت، میں مر رہا ہوں، میں مر گیا، و احیا، اللہ تو ہی زندہ کرنے والا ہے. یعنی وہ بھی ایک چھوٹی موت ہے، موت صغرا ہے. اور موت کبرا اس کے بعد اٹھتا نہیں ہے. اس کے بعد کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تو موت کے بعد مجھے ہم نے کیا کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی. تو ابن سیرین کہتے ہیں، دیکھیں علماء کا مذاق بھی کیسا ہوتا تھا، محدثین کا مذاق بھی کیسے ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ سو چکے ہیں، سونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے تو موت صغرا ان کو آ گئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ موت ہو گئی، انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن سے بھی دلیل دی، حدیث سے بھی دلیل دی کہ اللہ رب العالمین اس انداز سے جو ہے موت کو موت کے دو اقسام میں بیان کرتا ہے. موت صغرا الگ ہے، موت کبرا الگ ہے. کبرا کے اندر انسان دوبارہ کھلتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، ایسے سو گئے، پھر صبح اٹھاؤ تو اٹھ نہیں رہے، اٹھا کر لانا پڑ رہا ہے، ایسے حالات ہو جاتے. اسی لیے آج ہماری راتیں بھی کیسی ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ، مذاق کی چیزیں ریلز دیکھتے دیکھتے ایسے سو رہا ہے. اگر کہیں وہ مذاق بھاری پڑ گیا موت کبرا بن جائے گا موت صغرا کے بجائے. تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس طرح کا مذاق کیا تھا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین، کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، اور کچھ منافقین بھی تھے. یہ لوگ جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، ساتھ میں جو وہ لوگ بھی موجود تھے. وہ لوگ دھیرے دھیرے چلتے چلتے راستے کو کاٹنے کے لیے ان لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا. کیا مذاق کیا؟ کہا کہ بھئی محمد کے ساتھ جو رہتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قرہ لوگ ہیں. یہ قرہ بہت پیٹو ہوتے ہیں. کیا کہا ان منافقوں نے؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا کہ قرہ لوگ جو ہے پیٹو ہوتے ہیں، یہ بہت کھاتے ہیں، ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ محمد کے ساتھ رہتے ہیں نعوذ باللہ، اور انہیں بہت سارے تحفے تحائف کھلانا پلانا چلتا رہتا ہے، یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں. یہ ایسے صحابہ کا انہوں نے مذاق اڑایا. اور شریعت میں اس طرح کا مذاق جائز نہیں ہے. شریعت میں علماء کا، حفاظ کا، قراء کا، دین کا، شریعت کا، کتاب کا، حدیث کا اس طرح سے مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. انہیں یقین تھا کہ یہ بات غلط ہوئی ہے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فوراً اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. کیا آیت نازل کر دی؟ وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولَنَّ، کہ وہ لوگ جب آپ ان سے سوال کریں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم کو تو ٹائم پاس کر رہے تھے تاکہ سفر کیا ہو جائے؟ کٹ جائے. قُلْ بِاللَّهِ، اے نبی آپ کہیے کہ آپ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق، دین کے ساتھ مذاق، یہ بالکل حرام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو ان چیزوں کا مذاق
نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن کا مذاق اڑایا جائے، نمازوں کا مذاق اڑایا جائے، یا اللہ کا مذاق اڑا دیا جائے، اور ایسا کہا جائے کہ بھئی کئی ایک اینکر سوال کرتے ہیں تو لوگ مذاق میں بول دیتے ہیں کہ جس دین کو مانتے ہو تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ ہمارا دیو تو نظر آتا ہے، تمہارا وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یا اللہ کے سلسلے میں کوئی ایسا مذاق، بڑا ایسا خطرناک مذاق کیا جائے کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے پریشان ہو جائے۔ ابن حبیب کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے مفتی تھے اپنے دور کے، کہ اس دور میں ایک ملکہ تھی جو بادشاہ کی بیوی تھی، اس کے بھتیجے نے ایک مذاق کیا۔ کیا مذاق کیا؟ بارش ہونے لگی تو کہا کہ موچی نے چمڑا نچوڑ دیا۔ کیا کہا؟ بارش کی چھینٹیں پڑنے لگی تو ملکہ جو تھی اس دور کا جو بادشاہ، اس کی خوبصورت بیوی تھی، تو اس نے کیا مذاق کیا بھانجے نے، کہ کہا کہ بھئی موچی نے چمڑے کو نچوڑ دیا۔ پہلے زمانے میں چمڑے کو سکھایا کرتے تھے تو اس کو نچوڑ کر دیوار پہ ڈالتے تھے تو چھینٹیں گرنے لگتی تھی۔ تو جیسے تھوڑی بارش ہونے لگی تو اس نے کیا کہا؟ موچی بولے چپل سینے والا یا چمڑے کو نمک لگانے والا، اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ کہتے موچی نے چمڑا نچوڑا، تو اللہ کو اس نے کیا تعبیر کیا؟ نعوذ باللہ، موچی کہا۔ یہ مسئلہ بڑا ہو گیا، پورے علاقے میں پھیل گیا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ اب اس کی خاص بیوی جو اتنی خوبصورت، اس کی ہر بات مانتا ہے بادشاہ، اب اس کے بھانجے کا مسئلہ آ گیا تو قاضی کے پاس چلا گیا، ابن حبیب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کو موچی کا لفظ استعمال کیا، ایسا مذاق۔ اس نے کہا کہ میں نے کچھ سوچا ہی نہیں، بس میں نے ایک مثال کہہ دی، بس میں نے ایک بات کہہ دی۔ تو کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہوا ہے، اور مذاق کرنا کفر ہے، اللہ کے ساتھ حرام ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ فتویٰ قاضی القضات کے ذریعے سے آ گیا۔ اب آنے کے بعد بادشاہ کی محفل میں بہت ہنگامہ ہو گیا کہ بھئی ایک ایسا مذاق، معمولی بات، وہ بچے کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن اس نے کہہ دیا مذاق میں، تو کہا کہ اب اس کو کس طرح سے کیا جائے۔ اور پھر اس قاضی مفتی کے پاس واپس آئے، آ کر کہا کہ کچھ کریں اس مسئلے میں کہ بچے کی جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو موچی سے تعبیر کرے اور وہ بچہ بالغ ہے، اور ہمارے زندہ رہتے ہوئے کوئی دین کا مذاق اڑائے اور ہم رہتے ہوئے اس کے حمایت کرنے لگے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے۔ تو بادشاہ وقت نے اس کو بلا کر قتل کر دیا گیا۔ تو اسلام کی چیزوں میں انسان کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، چاہے ہنسی مذاق کے معاملات ہو یا دین کے کسی بھی اور بھی مسائل میں ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیاہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا، اچانک یہ پروگرام بنا، پھر بھی آپ لوگ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اور وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، حضرت علی کو جنگ میں نہیں لے جا رہے تھے اللہ کے نبی، کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ایسا کریں مدینے میں رہیں۔ حضرت علی نے کہا میں نوجوان ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہوئے مدینے میں رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انا حمر النعم، اے علی اگر آپ کے ذریعے سے ایک شخص بھی دین کی بات سن کے عمل کرنے میں آ گیا، آپ کے یہاں رہنے پر ایک شخص بھی اگر دین کی بات سنا اور عمل کر لے گیا، 100 اونٹوں سے بہتر ہے اور آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دو بھی عمل کرنے والے ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا اس درس کا فائدہ ہو گیا، اور ہمارے علم حاصل کرنے اور محنت کرنے اور سفر کرنے ان سب چیزوں کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام افراد کو اللہ تعالیٰ زندگیوں میں خوشیاں دے، برکتیں دے، اور خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ داران اور خاص طور سے حافظ عمر صاحب ماشاءاللہ جب بھی علماء آتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں اور جو دین کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوجوان ہیں، اللہ ان کے بھائیوں میں، ان کے خاندانوں میں، اور اس مسجد کے جو بانی ہیں ان کے نانا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے قبر کو اور ان کے رشتہ داروں کی زندگیوں میں اللہ خوشیاں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔